آئیے جی لینگویج کی طرف. ہم رولز کون سے پڑھ رہے تھے؟ کس لیٹر کے؟ بولیے. کس کے؟ ایس کے. ایس کے کتنے پڑھے تھے؟ 3. ابھی 3 اور ہیں، 6 ہیں، تو ایس آج کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں آج کا رول نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے. ویسے ترتیب کے لحاظ سے 4 ہے. ویسے پہلا کیا؟ اف اے واول کمز. واول کا پتہ ہے نا کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں. اور سیمی والز کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. شاباش. ٹھیک ہے. کوئی بھی وال آ جائے کس سے پہلے؟ ایس آئی او سے پہلے، تو ساؤنڈ کیا بن جائے گی؟ یہ والی زے کی. یہ جو ہم قاعدے میں پڑھتے نہیں ہوتے تھے زالہ باری، زے زالہ باری پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے. وہ والی جو ہے نا آپ کی آ جائے گی. تو جب اس کو پڑھیں گے ٹیلی ویژن، ٹیلی ویژن نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ٹیلی ویژن. ویژن ی زالہ باری ٹیلی ویژن. ٹھیک ہے. اسی طرح پروویژن، کیونکہ پھر آ گیا کولیژن. ٹھیک ہے. پروویژن کیا ہوتا ہے؟ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ اگر کوئی ہیں تو یہ اس میں ٹرم بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پروویژن کہتے ہیں سپلائی کو، رسد کو. رسد ایک ہوتی ہے طلب، ایک ہوتی ہے رسد. یہ 2 ٹرمز اکنامکس کی روح ہیں. سب سے زیادہ اس کے اندر معاشیات کے اندر یہ یوز ہوتی ہیں. اگر کسی چیز کی طلب جو ہے نا بڑھ جائے تو پھر رسد پہ کیا فرق پڑتا ہے، رسد کم ہو جائے تو طلب پہ کیا فرق پڑتا ہے، اور الٹیمیٹلی قیمتوں پہ کیا فرق پڑتا ہے. انفلیشن ریٹ. انفلیشن کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی. یہ جو اضافی ورڈ آتا ہے ساتھ ساتھ لکھ لیا کریں. انفلیشن یہ مہنگائی کو کہتے ہیں. اگر اس کے ساتھ ریٹ لگا دیں تو یہ بن جائے گا شرح مہنگائی. کیا؟ شرح مہنگائی. ویسے ریٹ کے اور بھی کئی میننگ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اف اے کانسوننٹ کمز بیفور ایس آئی او. یہاں پر تھا کہ ایس آئی او سے پہلے کیا آ جائے؟ واول آ جائے. یہاں پر یہ ہے کہ واول نہیں کانسوننٹ آ جائے. اب کانسوننٹ میں نے آپ کو پڑھائے ہوئے نا کیا ہوتے ہیں. شاباش. تو پھر یہ ساؤنڈ شین کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایس سے پہلے ایس آ گیا، ایس آئی او سے پہلے ایس ہے ایڈمیشن. اب ایڈمیشن نہیں پڑھیں گے. اسی کی طرح کنسیشن رعایت. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹینشن ش کی ساؤنڈ آ جائے. ایسے پہلے این، اور این کس میں سے؟ کانسوننٹس میں سے. اور اگر سٹارٹنگ ایس سے ہو کسی بھی ورڈ کی اور اس کے فوری بعد ایچ آ جائے، کیا آ جائے؟ ہاں ایچ نہیں بولنا، ایچ آ جائے تو پھر بھی ساؤنڈ جو ہے نا شین کی ہوتی ہے. جیسے شارٹ. شارٹ نہیں، شارٹ. ٹھیک ہے. مختصر. اور اس طرح شیفرڈ. کیا پڑھیں گے؟ شیفرڈ. یہ کیا ہوتا ہے؟ چرواہا. بولیے. چرواہا جو ریوڑ کو چراتا ہے نا، یا اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. ٹھیک ہے. بکریاں چرانے والا اور سادہ کر لیں، جو چرواہا ہوتا ہے اس کو شیفرڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح شاپ، یہ آر سائلنٹ ہو جاتا ہے، اس کو پڑھیں گے شاپ. یہ پ کی ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے. شاپ. شاپ یہ پڑھنا ہے آپ نے اس کو. شاپ بولیں شاپ. ٹھیک ہے. اور شین کی ساؤنڈ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ایس کے فوری بعد ایچ نہیں ہے، ایچ آ گیا ہے. ایچ نہیں ہوتا، ایچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو یہ کہلوائے بھی تھے سارے، کہلوائے نہیں تھے اے سے لے کر زیڈ تک، تو اس میں ایچ بولا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی ٹینسز کی طرف آئیں. ہم نے پریزنٹ کے کتنے کر لیے؟ اس کو ریز کر دو. ہم پڑھ رہے تھے پریزنٹ کی کتنی ٹائپس ہم نے پڑھ لی ہیں؟ 3. ٹھیک ہے. وہ تیسری کون سی تھی؟ یا اس کا دوسرا نام کیا تھا؟ پریزنٹ پرفیکٹو ٹینس. اس کے 3 ہی یوزز ہیں. آج ہم لاسٹ کر کے تو پریزنٹ کو کلوز کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک ہی یوز ہے، وہ وہی ہے جو آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہیں گے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، یا دوسرا نام کیا ہے؟ پریزنٹ بولیں پرفیکٹو. آگے پروگریسو. یاد نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریزنٹ کنٹینیوس کو پریزنٹ پروگریسو بھی جو ہے نا وہ بولا جاتا ہے. پریزنٹ پرفیکٹو پروگریسو ٹینس. دونوں نام یاد رکھا کریں.
کیونکہ جب آپ فارن رائٹرز کی بکس پڑھتی ہیں نا تو اس میں عموماً پھر یہ زیادہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں، تو وہاں آپ کنفیوز نہ ہوں. اس کا چونکہ ایک ہی یوز ہے وہ لکھ لیں آپ. اٹس یوزڈ فار این ایکشن began for some time in the past. اب آگے کنٹینیوٹی بھی ہے تو آپ لکھ لیں اینڈ از اسٹل کنٹینیوڈ. چل اس کی ایگزامپلس لکھ لیں. She has been sleeping since 8 o'clock. ایک اور لکھ لیں I have been working on this project چلیں enough ہے. اچھا جی پہلے اس کی موٹی موٹی چیزیں ہیں اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے اس میں ورب کی کون سی فارم یوز ہوگی؟ جہاں بھی کنٹینیوٹی کا میننگ دینا ہو وہاں پر ہمیشہ فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگتا ہے. یہ رٹا لگا لیں ٹھیک ہے. جہاں پر بھی آپ نے کنٹینیوٹی یا پروگریسونیس کا میننگ دینا ہو وہاں پر ہمیشہ فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگے گا. فرسٹ فارم کا مطلب ہوگا پریزنٹ، آئی این جی کا مطلب ہوگا کنٹینیوٹی. اب پرفیکٹ کے لیے ہم نے کیا کیا، ہیز یا ہیو یہی لگاتے تھے، لیکن یہاں بین اس لیے لگا دیا کہ یہ پرفیکٹ کنٹینیوز ہے ٹھیک ہے. اور یہ بین جو ہے نا بی کی تھرڈ فارم بھی ہے. بی واز بین فرسٹ فارم کیا ہے؟ بی بی ای بی بی ڈبل بی نہیں وہ مکھی بن جائے گا ٹھیک ہے. پھر واز ٹھیک ہے اور تھرڈ پہ کیا ہے؟ بین بی واز بین ٹھیک ہے. ریزن میں نے بتا دیے ہیں کہ ہیز کے ساتھ بین کیوں لگے گا، کنٹینیوٹی کا. پرفیکٹ کے اندر کنٹینیوٹی ایڈ کرنے کے لیے ہم نے بین کا لگا دیا ٹھیک ہے. اچھا سنس فار اس کا یوز پتہ کہاں ہوتا ہے؟ سنس کہاں لگتا ہے؟ اگر ٹائم کا پتہ ہو. اچھا ٹھیک ہے چلیں مان لیتے ہیں. اور اگر نہ پتہ ہو فور لگے گا. ہاں یہ اور زیادہ پیوریفائی ہوگی ڈیفینیشن. شاباش. ہم یوں کہہ لیں کہ اگر معینہ طے شدہ ٹائم ہو، فکس ٹائم ہو، اس کے لیے آپ سنس لگاتے ہیں. اور غیر معینہ وقت جو فکس نہیں ہے، جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، شیورٹی نہیں ہے، اس کے لیے آپ فار لگاتے ہیں ٹھیک ہے. یہ بھی پتہ آپ کو. گڈ. اچھا مارننگ کے لیے آپ کیا لگائیں گے، فار یا سنس؟ کیوں؟ پتہ نہیں کس صبح کی بات کر رہا ہے. آپ ہی نے کہا نا جس کا پتہ ہو. تو میں اگر کہہ دوں مجھے کیا پتہ بھی کس صبح کی بات کر رہا ہے، کس دوپہر کی بات کر رہا ہے، کس رات کی بات کر رہا ہے، کس شام کی بات کر رہا ہے. آپ کہیں گے سنس لگنا ہے. کیوں؟ آ گیا نا سوال. اور بھئی یہ جو ہے نا مارننگ، نون، آفٹرنون، ایوننگ، نائٹ، ان سب کے لیے صبح ہی لگتا سنس ہی لگتا ہے. کیوں؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے آج کی صبح، آج کی دوپہر، آج کی سپہر، آج کی شام اور آج کی رات. آج تو فکس ہو گیا، آج ٹوڈے یہ تو فکسڈ ہے ٹھیک ہے. اس لیے ان کے ساتھ سنس لگے گا ٹھیک ہے. اچھا جی یہاں پر میں نے کہا کہ اٹ از یوز فار این ایکشن بگین سم ٹائم ان دا پاسٹ. ایسا کام جو کہ ماضی میں شروع ہوا ہو لیکن ابھی زمانہ حال میں بھی وہ جاری ہو. سمپل سی بات ہے. شی ہیز بین سلیپنگ سنس 8 o'clock. 8 گزر چکے ہیں تو یہ اس میں ایکشن کیا ہے؟ سلیپنگ. سونے کا جو عمل ہے یہ کب شروع ہوا ہے؟ ماضی میں شروع ہوا ہے. وہ 8 تھے لیکن ہیز بین سلیپنگ کہ اب تک سوئی ہوئی ہے.
اب تک سوئی ہوئی ہے، یعنی اب بھی سو رہی ہے. I have been working on this project. میں اس پروجیکٹ پر، اس منصوبے پر کام کر رہا ہوں. کب؟ پرانا کام کر رہا ہوں. For many days, many بہت سارے دنوں سے، مطلب کہ ابھی بھی وہ جاری ہے. تو بہت سارے دن کہاں چلے گئے؟ پاسٹ میں. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کن دنوں کی بات کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اس لیے فور لگا دیا. For many days، آج بھی وہ کام پروجیکٹ پہ جاری ہے. Is it clear to you؟ یہ پریزنٹ آپ کا کمپلیٹ ہوا. کل سے انشاءاللہ العزیز ہم پاسٹ ٹینس جو ہے نا اپنا سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اب آ جائیں سینٹینسز کی طرف. کچھ ہم نے ٹاپک میں گریٹنگ سے سٹارٹ کیا تھا. چلیں آج ہم انویٹیشن دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ دعوت کیسے دینی کسی کو، انوائٹ کیسے کرنا ہے. چلیں اتنا حصہ ہم ڈرل کے لیے چھوڑ لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے کسی سے یہ کہنا ہو، اس کو اجازت دینی ہو، اندر آنے کی دعوت دینی ہو، سمپل ورڈ ہے پلیز کم ان. آپ کم ان بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ جو ہے نا فارمل نہیں رہے گا، انفارمل بن جائے گا، اور اس میں رسپیکٹ کا پہلو کم ہے. جب آپ پلیز کم ان کہتے ہیں رسپیکٹ آ جاتا ہے. اسی طرح انٹر پلیز، اکیلا انٹر کہیں گے تو وہ پھر فارمل سے نکل کر انفارمل میں چلا جائے گا. لیکن جو ہی آپ پلیز لگا دیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ فارمل. سو ول یو پلیز کم اوور ہیئر. آپ نے کسی کو اپنے پاس بلانا، اپنے پاس، تو آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ول یو پلیز کم اوور ہیئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ میرے پاس جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں. کم فار واک پلیز، ٹھیک ہے. آپ نے کسی کو یہ دعوت دینی ہے کہ آئیں سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں، صبح کی سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں، تو آپ کہیں گے کم فار واک پلیز، ٹھیک ہے. اسی طرح لیٹس ہیو اے اسٹرال، آئیں چہل قدمی کرتے ہیں. اسٹرال کیا ہوتا ہے؟ چہل قدمی. چہل کہتے ہیں 40 کو، چہل احادیث سنا ہوا نا آپ نے، 40 احادیث، ٹھیک ہے. چہل قدمی، چہل جو ہے نا یہ فارسی کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے. تو چہل قدمی 40 قدم. اسی طرح وڈ یو پلیز اسپینڈ اے ہول ڈے ود اس. آپ کسی کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ وہ پورا دن آپ کے ساتھ گزارے، تو آپ کیسے کہیں گے؟ وڈ یو پلیز اسپینڈ اے ہول ڈے ود اس. اسی طرح آئی بی گلیڈ ٹو ڈو سو. آپ سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ کیا آپ یہ کام کر ڈالیں گے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آئی بی گلیڈ ٹو ڈو سو. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے یس آئی کین، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر جو وائبس ہیں نا، وائبس آپ کی پرسنالٹی سے جو نکلیں گی وہ اٹریکٹیو نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. جب آپ کہیں گے نا آئی بی گلیڈ ٹو ڈو سو، تو اگلا بندہ جو ہے نا اس کا لیول آف ٹرسٹ بھی آپ پہ ڈیولپ ہوگا، اور اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور وہ خوش بھی ہو جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے نا خوشی سے دل سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ آج بھی مجھے خوشی ہوگی یہ کام کر کر. آئی انوائٹ یو ٹو اسپینڈ سم ٹائم ود مائی فیملی. آپ کس سے بہت متاثر ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جہاں اس نے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے تو آپ اپنی فیملی سے بھی ملوائیں، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آئی انوائٹ یو، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ کچھ وقت میری فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بھی گزاریں. پلیز اسپینڈ دا نیکسٹ ویکنڈ ود اس. وہ کہتا ہے کہ نہیں آج تو ٹائم نہیں ہے، تو آپ اسے کہہ دیتے ہیں ایسے ہی میں نے سچویشن ملا لی ہے، کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے آج تو ٹائم نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں اگلا جو ویکینڈ ہے، وہ ویک اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ویک اور کہتا ہے ویکینڈ. اچھا ہفتے آخری دن، آخری دن سوموار نہیں ہو سکتا. ویکینڈ کیا ہے ہمارا؟ سنڈے، جو آپ کی چھٹی کا دن ہے. ویکینڈ دیکھیں فرائیڈے بھی ہو سکتا ہے، ویکینڈ منڈے بھی ہو سکتا ہے، ٹیوزڈے بھی ہو سکتا ہے، وینسڈے بھی ہو سکتا ہے، تھرسڈے بھی ہو سکتا ہے، سیٹرڈے بھی ہو سکتا ہے، سنڈے بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. ہمارا پہلے ویکنڈ کیا ہوا کرتا تھا؟ فرائیڈے ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے. جیسے آج بھی فیصل آباد کے اندر جو بزنس کلاس ہے، جو پرائیویٹ لوگ ہیں، ان کا ویکنڈ کیا ہے؟ فرائیڈے ہے. ایسا ہے ہی نہیں. جو گورنمنٹ کلاس ہے، ٹھیک ہے، ان کے ویکنڈ دو ہیں، کسی کا صرف سنڈے اور کسی کا سیٹرڈے اور سنڈے. جو وفاق کے انڈر آتے ہیں، سینٹرل گورنمنٹ کے اندر، ان کی دو چھٹیاں ہیں. جیسے آپ کے بینکس ہیں جتنے، یہ وفاق کے انڈر آتے ہیں تو یہ دو چھٹیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو پروونس کے انڈر آتے ہیں، گورنمنٹ آف دا پروونس جو ہے پنجاب میں آتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو وہ ان کی ایک چھٹی ہے تو ان کا ایک ویکنڈ بن جائے گا. از اٹ کلیئر؟ ٹھیک ہے. تو ویکنڈ جو ہے نا یہ تعین ہوتا ہے آپ کے جو آپ کا جو ریلیجن ہے, آپ کے جو سوسائٹی کے نارمز ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے نا وہ ویکنڈ کا تعین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ہو سکتا سیٹرڈے, ہاں جی سنا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاکستان میں شرح تعلیم بہت زیادہ ہے, انہوں نے سوچا پھر پنجاب میں 100% ہو گئی ہے تو لہٰذا اب انہوں نے سوچا ہے کہ بچوں کو 2 چھٹیاں اسکول لیول پر, کہ کالج ایجوکیشن کی بات نہیں ہو رہی, زیادہ خوش نہ ہوں. ہاں باقی ڈیز کی ٹائمنگ بڑھانے کا بھی جو ہے نا وہ ہے, تو 2 چھٹیاں. ویسے پاکستان چھٹی کا متحمل نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہ اس کو زیادہ کام کرنا چاہیے پھر جا کے ہم, لیکن خیر تو چھٹیاں 2 کا جو ہے نا وہ سنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی ہو جائے. پرائیویٹ سیکٹر میں تو پہلے ہی ہوتی تھی, پرائیویٹ جتنے سکولز ہیں ان میں 2 ہی ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو بات ہو رہی تھی ویکنڈ کی, تو ویکنڈ کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا کہ فقط فرائیڈے ہوگا یا فقط سیٹرڈے ہوگا یا فقط سنڈے ہوگا یا فقط سیٹرڈے سنڈے ہوگا. نہیں, کوئی اور دن بھی ویکنڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ آپ مل کر کلیبوریشن کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, وہ آپ کا ویکنڈ. اسلام میں چھٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. اسلام میں چھٹی کا کوئی پیٹ کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈیفینیٹ کانسیپٹ اسلام میں چھٹی کا نہیں ہے, یاد رکھو. ٹھیک ہے. ہاں آپ اپنے علاقے کے مطابق, ٹھیک ہے, آپ کی جو رسوم ہیں, جو رواج ہیں, جو سوسائٹیل نارمز ہیں, ٹھیک ہے, معاشرتی جو آپ کی اقدار ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کوئی دن بھی چھٹی کر سکتے ہیں. اسلام میں جو چھٹی کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب نماز کے اوقات ہوں تو اس دوران آپ وقفہ کریں. چھٹی کیا ہوتی ہے؟ گیپ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو اس وقت گیپ کریٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اس طرح کا. لیکن پیٹ کو دن مختص نہیں ہے اسلام کے اندر کہ جمعہ ہی چھٹی کرنی ہے یا ہفتہ ہی چھٹی کرنی ہے, اتوار ہی چھٹی کرنی ہے. تو آپ کوئی ایک دن چھٹی کا رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر لیٹس گو بائی بس. 2 دوست ہیں, تکرار ہو رہی ہے, نہیں جی پیدل چلتے ہیں, نہیں جی بس پہ چلتے ہیں, نہیں جی ٹرین پہ چلتے ہیں. تو آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم بس پہ چلتے ہیں, پروپوزل ہے, تو آپ لیٹس گو بائی بس. ہیئر از انویٹیشن کارڈ فار یو. ٹھیک ہے. بات ہو رہی ہے کسی برتھ ڈے پارٹی کی, تو آپ اپنی فرینڈ سے کہتی ہیں کہ یہ آپ کے لیے بھی جو ہے نا وہ ہے انویٹیشن. اب یہاں پر دیکھیں, ہیئر کا معنی یہاں نہیں ہے. Here is an invitation card for you. کیا مطلب ہوگا؟ ہاں اونچی بولا کریں. دیکھیں آپ بولتے ہیں اونچی بولا کریں نا, ایسے تو سنائی نہیں دیتا. مجھے ان کا سننے دیں. کیا 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 کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ لیجیے. کیا یہ لیجیے کی انگریزی یہ بن جائے گی. یہ لیجیے آپ کے لیے دعوت نامہ, یہ لیجیے کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جواب پھر دیتی ہیں کہ میری مصروفیت تو بہت زیادہ ہے, آئی ایم مچ بزی, بٹ ایون دین آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ. ایک ہوتا ہے آئی ول ٹرائی, میں آؤں گی, آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ, یہ اس سے اوپر کا درجہ ہو گیا, میں اپنی پوری کوشش. لیکن اب آپ جب لیول لگا دیتے ہیں نا, اس کا مطلب ہوتا ہے میں اپنی حتی الامکان کوشش کروں گی. کون سی کوشش؟ حتی الامکان. میں آپ کی پوری نہیں بلکہ پوری پوری کوشش کروں گی کہ میں ضرور جو پارٹی جو ہے نا اس کو میں اٹینڈ کروں, اس میں شرکت کروں. کلیئر ہے؟ چل اب آ جائیں آپ ڈرل کی جانب. ہم نے سی کے تو نہیں سٹارٹ کیے نا, بولیے. نہیں, بس بی کے اتنے کافی ہیں میرے حال. 30 تو ہو ہی گئے ہوں گے بی کے, انف ہیں. تو سی کے جو ہے نا کچھ سٹارٹ لے لیتے ہیں. لیٹ می سی دا ٹائم. اچھا ابھی کافی ٹائم ہے. آج ہمارا انشاءاللہ جو لاسٹ سیگمنٹ کئی دنوں سے نہیں ہو رہا, اس کے لیے بھی ریڈی ہو جائیں گے. ابھی تو صرف 10-20 ہوئے ہیں, کافی ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اس کا ریز کر دیا جائے. یہ بتانا ہے 3 سانسوں میں پانی پینا سنت ہے. کیا 3 سے زیادہ یا کم میں پی لیا جائے تو کیا وہ خلاف سنت ہو جائے گا؟ سوال سمجھ آ گیا میرا؟ سوال سائل یہ کر رہا ہے کہ 3 سانسوں میں پانی پینا سنت ہے. یہ سٹیٹمنٹ ہے. یہ کیا ہے؟ سٹیٹمنٹ. اب سوال اس سٹیٹمنٹ پر کیا ہے, کیا 3 سانسوں سے کم میں پانی پینا یا
زیادہ میں پینا، ٹھیک ہے، کیا یہ خلاف سنت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب مجھے اگلی جمعرات کو اب دیجیے، بدھ کو نشست ہوگی آپ کی، جمعرات کو اس کا مجھے آپ نے جواب دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آ جائیں آپ ڈرل کی جانب۔ آپ ان کو یاد تو نہیں کرتے ہوں گے؟ یہ کرتے ہیں؟ لگتا نہیں ہے مجھے۔ چلیں، دا فرسٹ ورڈ از کھیبی، کیا پڑھیں گے؟ کے کاف کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، کھ کی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو یاد ہے نا، سی کے پی ٹی، ٹھیک ہے؟ کھیبی بولیں، یہ ناؤن ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کوچوان، کیا؟ کوچوان کو وہ کون ہوتا ہے؟ یہ تانگا چلانے والا، کیا؟ تانگا چلانے والا، ٹھیک ہے؟ فیصل آباد میں آج سے میرا خیال ہے کہ کوئی 17-18 سال پیچھے چل جائیں، تانگے چلا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ دھوبی گھاٹ سے بھی چلتے تھے، پھر وہ فلیٹوں سوسا روڈ وہاں تک تو تانگے جو ہے نا وہ چلا، صرف آپ 16-17-18 سال پیچھے چل جائیں تو تانگوں کا دور وہاں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو کوچوان کو کہا جاتا ہے کیکل، بولیں، یہ ورب ہے۔ وائی آر یو کیکلنگ آل دا ٹائم؟ چلیں گیس کریں، وائی آر یو کیکلنگ آل دا ٹائم؟ فضول باتیں کرنا، ہر وقت تم فضول باتیں کیوں کرتے رہتے ہو؟ اوکے، وائی آر یو کیکلنگ آل دا ٹائم؟ کھاٹ، کھاٹ یہ ناؤن ہے، اس کو آپ کہیں گے، ہاں نہیں سمجھ پایا، ذات نہیں، وہ تو کاسٹ ہوتا ہے نا، یہ کھاٹ، CART، کھاٹ۔ یہ جو ہوتا ہے نا، جو ریڑی جو ہے نا ہاتھوں سے نہیں وہ لے کے، جیسے کوئی سبزی فروش ہے، کوئی پھل فروش ہے، وہ ہاتھ سے ریڑی جو لے کے جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں چھکڑا، چھکڑا بھی کہتے ہیں، اردو کا ہی ورڈ ہے چھکڑا، یا وہ ہتھ ریڑی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کھارو، بولیں کھارو، یہ بھی ورب ہے، ورب ہے یہ ہوتا ہے کندہ کرنا، تراشنا، کندہ کرنا۔ جیسے گریوز کے اوپر آپ if you enter a graveyard you see that many of the graves they had the slabs، جو سلیٹیں لگی ہوتی ہیں نا اس پہ لکھائی جو ہوتی ہے وہ کاروینگ ہوتی ہے، وہ کندہ کی ہوتی ہے، تراشی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ آ گئی بات؟ تراشنا، کندہ کرنا۔ اس کے بعد ہے کینڈیڈ، بولیے کینڈیڈ، کینڈیڈ، کینڈیڈ نہیں بولنا، یہ کوالٹی ہے، یہ ایڈجیکٹو بن جائے گا۔ میں ایک سینٹینس بولتا ہوں، آپ ڈھونڈیں کون سی کوالٹی ہو سکتی ہے۔ The Prophet peace be upon him was the most candid person in the whole Arab society. The Holy Prophet peace be upon him was the most candid person in the whole Arab society. ہاں بھی اونچی بولا کریں، تھوڑا سا اونچی، لاؤڈلی۔ شاباش، بولیے کیا کہا انہوں نے، آپ بتا دیں کیا کہہ رہی، بولے نا، امانت دار بول رہی ہیں، اونچی بولیں، شاباش۔ ہاں جی، دوسری کوالٹی جو صادق کی ہے نا یہ وہ ہے راست باز، کیا؟ راست باز، سچا، سادہ میں آ جائے، دونوں اردو کر لینا، راست باز یا سچا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کا آرٹیکل نمبر 62، آرٹیکل نمبر 62 یہی ہے، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو ایوان اقتدار پہ لوگ براجمان ہوں وہ سچے ہوں، صادق ہوں۔ اور آرٹیکل نمبر 63 یہ تقاضا کرتا ہے وہ امین بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی امانتوں کے ساتھ وہ برسر اقتدار ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کا خیال بھی رکھا جائے وہ امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، کیونکہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا اگر آپ پریمبل پڑھ لیں نا، پریمبل ابتدائیہ، اس میں بات بڑے واضح طور پر مینشن ہے کہ سورنٹی گوز ٹو اللہ المائٹی،
کیا؟ اقتدار اعلیٰ. سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور اس اقتدار میں اس کا ٹرانسلیشن دے رہا ہوں ہو بہو، ٹھیک ہے. اینڈ یہ جو سوورینٹی ہے، ٹھیک ہے، the people who will be given authority, they will use this sovereignty as a belonging. وہ اس کو belonging اللہ المائٹی، وہ اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کریں گے. یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کا پریمبل ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے اس لیے بولا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلیں. کیا وہ اقتدار کا مالک اللہ کو ہی سمجھتے ہیں؟ یہ خود بن بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان کے لاء کے مطابق اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جس کو یہ اختیارات دیے جائیں گے، جو ارباب اختیار ہوں گے، وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم مالک ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی امانت ہے اور ہم اس امانت کو استعمال کر رہے ہیں. تو کیا نہیں شامل؟ بدقسمتی ہے نا یہ شامل. کام کی بات کیوں شامل کرنی سلیبس میں؟ ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا. جب پتہ چل جائے گا تو یہ کھڑے ہو جائیں گے. جب کھڑے ہوں گے تو ان کے اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہی کانسٹیٹیوشن یہ پڑھانا چاہیے نا. ٹھیک ہے، مطالعے کی بک میں ہے یہ کیا؟ وہ جو مطالعہ کی بک میں ہے نا کہ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات، ٹھیک ہے، وہ صرف موٹی موٹی چیزیں دی گئی ہیں. آپ کے حقوق کی کئی بات ملتی ہے آئین میں؟ بتائیں. اسلامی دفعات تو دے دی ہیں کہ قرآن نشر ہونا چاہیے، اسلامی ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا. یہ کس کو نہیں پتا؟ ٹھیک ہے، شاعر اسلام کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا. یہ اس قسم کی اسلامی دفعات شامل ہیں، لیکن حقوق کی بات کی نہیں کی. پریمبل کے بعد جب آپ کا آئین سٹارٹ ہوتا ہے نا، اس کے پہلے 40 آرٹیکل، کتنے؟ پہلے 41 آرٹیکلز آپ کے رائٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. ان میں سے ایک بھی رائٹ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ بی ایس، ایم ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، آپ کو اپنے آئین کا پہلے 40 میں سے کوئی آرٹیکل پتہ نہیں تھا جو آپ کے حقوق ہیں. یہ سکھا دیا نا سارا کچھ، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ سکھایا. آئین پڑھا دیا تھا ایک بندے نے آ کے، لیکن ہم نے سوچا نہیں رہنے دیں، ہم نے کیا کرنا پڑ کے. ٹھیک ہے، طوطے کی طرح پڑھایا تھا. 62-63 سے شروع کی تھی بات. ٹھیک ہے، میڈیا نے بھی پھر ان کی وساطت سے قوم کو پڑھانے کا آغاز کیا، لیکن ہم نہیں سمجھے کیونکہ ہم قوم ہی نہیں، ہم ہجوم ہیں. There is a difference between a nation and a crowd. قوم اس وقت تھی، ٹھیک ہے، جب قائد اعظم، اس وقت قوم کا تو ایک نظریہ ہوتا ہے. ہمارا تو نظریہ ہی کوئی نہیں ہے، ہماری کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کی بیس پر ہم جو ہے نا آگے جو ہے نا بڑھ سکیں. ہم ایک ہجوم ہیں. تو قوم اور ہجوم میں بڑا جو ہے نا فرق ہوتا ہے. کاش کہ ہم قوم بن جائیں. جس دن ہم ایک قوم بن گئے نا، اس دن سارے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. لیکن دور دور تک نظر نہیں آتا ایک قوم بن جائے. یہ ساری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کیا فراہم کیا. بالکل، یہ ہر بندہ نہیں نا کرتا. مسئلہ یہ ہے نا کہ 95% لوگ جو جمعہ پڑھاتے ہیں نا، وہ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں. کتابیں ایک رکھی ہوئی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، بس اسی ایک سے جو ہے نا وہ 40 سالوں سے ہم اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں. اتنی سی ہے نیلے رنگ کی، ٹھیک ہے، اور اسی میں سے جو ہے نا رٹا کے جو ہے نا وہ خطبے بیان کر دیتے. دیٹس آل. ٹھیک ہے، حقائق. جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے نا اردو کا، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے شرعی نقطہ نگاہ سے. ٹھیک ہے، مگر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوکل لینگویج کے اندر جو فرسٹ سرمن ڈیلیور کیا جاتا ہے. سرمن کیا ہوتا ہے؟ خطبہ. عربی والا خطبہ نہیں، جو اردو میں تقریر ہوتی ہے اس کو بھی آپ سرمن کے. جو فرسٹ سرمن ڈیلیور کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کو مقاصد ہوتے ہیں. اس میں عوامی مسائل کو لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم صرف کیا کرتے ہیں، جو خاص ایام آ گئے ہیں ان کا ذکر کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو مسائل ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرتے. حقوق العباد کی بات کو زیادہ کیا جانا چاہیے. آپ امانت کو ڈسکس کریں، ٹھیک ہے، دیانت کو ڈسکس کریں، صداقت کو ڈسکس کریں، شجاعت کو کریں، اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کریں. جو قوم کے مسائل ہیں، جو نوجوان نسل کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کریں، ان کا حل دیں.
ٹھیک ہے، اور وقت کے یزید کو للکاریں. وقت کا جو یزید ہوتا ہے اس کو للکاریں. اس کو تو پھر کوئی کوئی للکارتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں خیر ہمارے ہاں کمی ہے جی. اس کے بعد ہے کینی. بولیے. ہاں، ایک ہوتا ہے کنی، CUNNY، وہ تو آپ کو پتا ہوگا ایڈ کنی. وہ کیا ہوتا ہے؟ مکار. ٹھیک ہے، کنی. یہ ہے کینی. ٹھیک ہے، یہ اس کا سینونیم ہے مکار. یہ کیا بنے گا پارٹس آف اسپیچ میں؟ ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے، اس کے بعد چیمپ. چیمپ کا جو سینونیم ہے چیو، CHEW، چیو، چبانا. ٹھیک ہے، ورب ہو گیا. کوشن. کوشن کس کو کہتے ہیں؟ آپ بڑے بڑے جو الیکٹرک اور ہوم اپلائنسز ہیں، مثال کے طور پر ریفریجریٹر، اس کی جو پیکنگ ہوتی ہے اگر آپ اس پہ دیکھیں، اس پہ لکھا ہوا کوشن. مائکرو ویو اوون. مائکرو ویو اوون نہیں ہوتا، اوون. ٹھیک ہے، اب آپ اس اوون کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے نقصانات بہت ہیں کیونکہ اس کے اندر ویوز ہوتی ہیں اور وہ بھی مائکرو ہوتی ہیں. تو اس کو پلیز جب بھی یوز کریں، ہم آسانی کی طرف تو آگے. اب کیا میں نے چولہا چلانا ہے، چلو جی بٹن دبایا تو اللہ خیر صلاح جان چھوٹی. ٹھیک ہے، لیکن اس کو کور کیا کریں. اور اس کے لیے اسپیشل جو ہے نا یوٹینسلز ہوتے ہیں. یوٹینسلز کیا ہوتے ہیں؟ بولیں. برتن. یوٹینسلز برتن، اس میں اس کو گرم کیا کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان ریز کی وجہ سے پھر بلڈ کینسر کا یہ سبب بنتی. اس پہ ریسرچ موجود ہے، نیٹ پہ پڑھ لیجیے. مائکرو ویوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نام ہی بتا رہا ہے نا آپ کو. جیسے ایکس ریز ہوتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں نا، الفا ریز، بیٹا ریز، گاما ریز کیمسٹری کے اندر. وہ الیکٹرو میگنیٹک پلیٹ کے اوپر جب اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اور اس کی اپنی ڈیتھ بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی. وہ جو سائنٹسٹ تھا اس کی اپنی ڈیتھ بھی انہی ریز کی وجہ سے پھر جو ہے نا بعد میں ہوئی تھی. اسی طرح ایکس ریز ہیں، وہ آپ کی باڈی میں داخل ہو کے تو کیا ہے، آپ کا سارا اسکین کر لیتی ہیں چیز کو. ٹھیک ہے، یہ ساری آ جا کے الٹیمیٹلی ہارمفل ہوتی ہیں. پھر CT اسکین آ جاتا ہے، وہ اس سے اوپر کا درجہ آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ایک اور بھی ہوتا ہے ٹیسٹ، جو لاسٹ جو ریسرچ ہے، جس میں بلڈ کے اندر بھی دوڑتے ہوئے ذرات کو بھی جو ہے نا سامنے لے کے آتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ CT اسکین کے بعد کون سا ٹیسٹ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ والا، وہ لاسٹ ہے میرے خیال جو اب تک کی ریسرچ ہے. اس کے بعد آ گیا تو کوشن کہتے ہیں احتیاط کو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ڈبے پہ لکھنے کا مطلب اس کے اندر ایسی چیز ہے کہ آپ اس کی احتیاط جو ہے نا وہ کریں. ٹھیک ہے، پھر ورڈ آ گیا آپ کے پاس چوک. یہ CHOWK، چوک یہ نہیں ہے. اس کی تو ویسے بھی انگریزی اسکوئر ہوتی ہے. اس کی انگریزی کیا ہوتی ہے؟ اسکوئر ہوتی ہے، چوک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ ہے CHOKE، چوک. یہ ورب ہے دم گھٹنا. آئی ایم فیلنگ چوکنگ، مجھے میرا دم گھٹتا جو ہے نا محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. چارج. چارج کے کئی میننگ ہیں. ایک چارج جیسے آپ کیمسٹری میں بھی ہے، فزکس میں، الیکٹرانکس میں پڑھتے ہیں، پازیٹیو چارج ہوتا ہے، نیگیٹو چارج. کیمسٹری میں بھی آپ پڑھتے ہیں، پازیٹیو چارج بھی ہے، نیگیٹو چارج بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ ناؤن ہے. پھر بطور ورب بھی یوز ہوتا ہے کسی چیز کی چارجنگ کرنے کو بھی. میں نے موبائل چارج کر لیا، میں نے موبائل چارج، آئی ہیو چارج مائی موبائل. تو چارج، چارجڈ، چارجڈ، یہ جو ہے نا ورب بن گیا. پھر چارج ایز اے ناؤن عہدے کو بھی کہتے ہیں. عہدہ، منصب. ٹھیک ہے، آئی ہیو ٹیکن دا چارج، میں نے عہدہ سنبھال لیا ہے. آئی ہیو ٹیکن دا چارج، میں نے عہدہ سنبھال. اب یہاں ٹیک کا معنی لینا نہیں ہے، یہاں سنبھالنا بھی ہو گیا مطلب. ٹھیک ہے، تو یہاں عہدہ اور منصب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ چارج اور کیا ہو سکتا ہے؟ چارج الزام کو بھی کہتے ہیں، اور چارج الزام لگانے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الزام بھی چارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ حضرت عثمان واز چارجڈ، حضرت عثمان پر کئی الزامات لگائے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، شاباش. یہ میننگ بھی اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ مجھ سے اس کے کیا چارجز لیں گے؟ پیمنٹ. آپ مجھ سے اس کے کیا اخراجات لیں گے، خرچہ کیا لیں گے آپ مجھ سے اس کا. عثمانہ میں
دیکھیں انگلش میں نے پہلے ہی کہا تھا آسان، یہ اردو سے آسان ہے، ٹھیک ہے. اردو جس کو نہیں آتی نا وہ جب سیکھے تو اس سے پوچھئے گا کتنی مشکل ہے زبان. اردو سے یہ آسان ہے، ایک ورڈ کے کئی میننگز آپ کو ایک لفظ سے مل جاتے ہیں. تو جب ایک لفظ سے اتنی وکیبلری بن جاتی ہے تو آپ اس کو کئی جگہوں پر استعمال جو ہے نا مختلف معانی کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ اس کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کا آ گیا چیسٹ. بولیے چیسٹ، ٹھیک ہے. پارسا نہیں سمجھ آئی؟ نیک. پارسا کو کہا جاتا ہے نا، نیک کو کہا جاتا ہے. یہ ویری چیسٹ، اور بہت نیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا جی چیٹر. تو کبھی یہ اس کے ساتھ باکس بھی لگ جاتا ہے، چیٹر باکس. ڈونٹ بی اے چیٹر باکس. شی از چیٹرنگ آل دا ٹائم. باتونی، بہت زیادہ باتیں کرنے والا. تو چیٹر باکس اگر لگ جائے تو اس کا مطلب باتوں کرنے والا ڈبہ نہیں ہوتا، ویسے ایڈیم یوز ہوتا ہے. باتونی کوئی چیٹر باکس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو چیٹر ایز اے ورب جو ہے نا وہ یوز ہوگا. اس کے بعد ہے کلا. یہ میننگ آپ کو پتا ہوگا، نہیں پتا؟ پنجہ، پنجے کو کہتے ہیں کلا. پھر اس کے بعد ہے کلیو. ہاں یہ اسپیلنگ میں نے غلط لکھ دی ہے، CLUE ہوتا ہے کلیو. اشارے کو بھی کہتے ہیں، نشان کو بھی کہتے ہیں، کھوج کو بھی کہتے ہیں، اور ایز اے ورب بھی یوز ہوتا ہے کھوج لگانا. کھوج لگانا، ٹو فائنڈ آؤٹ سم تھنگ، اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دین دا ورڈ از کلمزی. کلمزی. بولیے کلمزی. دا پرسن ہو از ناٹ پرفیکٹ ان ہز فیلڈ. اناڑی. جو اپنی فیلڈ میں پرفیکشن نہیں رکھتا وہ اناڑی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان، اور نیم ملا خطرہ ایمان. یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے حکیم سے. نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، کیونکہ ایمان کی ویلیو جان سے زیادہ ہے. تو یہ نیم ملا پاکستان میں بے شمار ہیں. اٹ پٹو تو نیم ملا مل جاتا ہے یہاں پر. ہاں دین کے ٹھیکیدار جن کو کچھ نہیں نہ پتا وہ دین پہ جناب وہ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. ہم نے بات کرنی ہے دین پہ، ٹھیک ہے. دین پہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے وہ بات کرے جب تک اس کے پاس علم دین نہ ہو اور دلائل اس کے پاس موجود نہ ہو. اس کو کوئی حق نہیں بنتا دین پہ بات کرنے. ہاں ایرا وغیرہ جناب شروع ہوتا ہے، میں اس پہ میں بات کر لیتا ہوں، ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کلمزی ہو گیا اناڑی، جو بندہ پرفیکٹ نہ ہو، یہ ناؤن ہو جائے گا. اور دا لاسٹ ورڈ از کانسپائر. کانسپائر اسی سے بنتا ہے کانسپیریسی. اچھا اس کو کانسپائر پڑھیں گے، اس کو کانسپیریسی پڑھیں گے. کانسپائریسی نہیں اب پڑھیں گے کہ آپ اس وزن پر لے آئیں. کانسپائر ہے تو کانسپائریسی ہو گیا، نو. کانسپائر کانسپیریسی. بولیں کانسپائر ورب ہے اور کانسپیریسی ناؤن ہے. فرق اتنا ہے. کانسپیریسی کہتے ہیں سازش کو. کس کو؟ اور کانسپائر ہوتا ہے سازش کرنا. اوکے، سازش کرنا. جیسے ہم نے ہپوکریٹس کے بارے میں پڑھا تھا نا، دے یوز ٹو کانسپائر اگینسٹ دا مسلم. وہ کیا کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. اوکے.